رب زدني منك علما وأنلني منك فهما رب زدني منك علما وأنلني منك فهما. کسی دانا نے کہا تھا جس معاشرے میں سب کچھ چلتا ہے وہ معاشرہ کبھی نہیں چلتا. جس معاشرے میں ہر چیز کی آزادی ہو وہ معاشرہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے. ہمارے پاس اجتماعی نظام تھا، ہمارے پاس سادگی اور شفافیت تھی، ہمارے پاس اخلاق اور مروت تھی، ہمارے پاس بہترین زندگی گزارنے کا طریقہ تھا. یہ چین میں جس شخص نے انقلاب برپا کیا، حکومت کا تختہ پلٹ کر ایک نئی حکومت قائم کی، اور اس نے چین جیسے ملک کو جو پسماندہ ملک سمجھا جاتا تھا ترقی کے بام عروج پر پہنچایا. ماؤ زے تنگ اس کا نام تھا. پڑوس کے ملک کا صوبے سندھ کا ایک مؤقر وفد چین گیا تھا ترقیات کا جائزہ لینے کے لیے، اور وہاں کا چیف منسٹر بھی شامل تھا. اس وفد نے تمام ترقیات دیکھنے کے بعد ماؤ زے تنگ سے ملاقات کی، اس سے گفتگو کی، پوچھا کہ آپ نے اتنے بڑے ملک کو اتنی تیز رفتاری سے کیسے آگے بڑھایا، کیسے آپ نے یہ ترقی دی اپنے ملک کو. تو اس نے ایک جملہ کہا تھا جو ہم سب کے لیے دل پر نقش کیے جانے کے لائق ہے. ماؤ زے تنگ نے ایک ایسا انسان جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ مسلمانوں کے وفد سے کہتا ہے کہ ہماری ترقی کا راز جاننا چاہتے ہو، ہمارے ملک کی ترقی کا راز جاننا چاہتے ہو تو بس ایک جملہ سن لو کہ قرآن تم پر اترا تھا، عمل ہم نے کر کے دکھایا ہے. قرآن تم پر اترا تھا، عمل ہم نے کر کے دکھایا ہے. آپ غور کیجئے یہ کہنے والا شخص کون ہے جو ایک پورے ملک کو ترقیات سے مالا مال کرتا ہے، جو ایک نظام سلطنت کی بنیاد رکھتا ہے، جو ایک بہترین سسٹم کے ساتھ نظام مملکت چلا کر دکھاتا ہے. ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا ترکتکم علی البیضاء لیلہا کنہارہا لا یزیغ عنہا بعدی الا ہالک. میں اپنے بعد تم کو ایک ایسی صاف شفاف شریعت پر چھوڑ کر جا رہا ہوں جس کی رات بھی اس کے دن کی طرح ہے. الفاظ پر غور کیجئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ دنیا کا کوئی نظام ہو، دنیا کا کوئی قانون ہو، دنیا کی کوئی عدلیہ ہو، دنیا کا کوئی کورٹ ہو، دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا نظام مملکت ہو، اس میں ایک عیب ہوگا، اس میں نقص ہوگا، اس میں اندھیرا ہوگا، اس میں انگلی رکھنے کی گنجائش ہوگی، اس میں کہیں نہ کہیں زوال کی کوئی نہ کوئی بات موجود ہوگی، کوئی نہ کوئی پہلو ادھورا ہوگا. دنیا میں اگر کوئی نظام سب سے زیادہ کامل و مکمل نظام ہے تو وہ میرا لایا ہوا نظام ہے، اور وہ نظام اتنا خوبصورت ہے کہ اس کی رات بھی اس کے دن کی طرح ہے. لیلھا کنہارھا لا یزیغ عنہا بعدی الا ہالک. سب سے زیادہ کامل و مکمل نظام اگر کائنات میں کوئی ہے تو ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا نظام ہے. پوری دنیا آ جائے، تمام دنیا کے عالم آ جائیں، تمام دنیا کے قانون داں آ جائیں، تمام دنیا کے قانون بنانے والے ادارے آ جائیں، نظام سلطنت لایا جائے، دنیا کے بڑے بڑے ملکوں کا دستور لایا جائے، دنیا کی بڑی بڑی عدالتوں کا نظام قانون، نظام عدلیہ لایا جائے، اور وہ سب پیش کیا جائے اس نظام مصطفی کے آگے اور اس کا مقابلہ کیا جائے، موازنہ کیا جائے، قسم بخدا اس نظام کے قدموں کی دھول تک بھی وہ نہیں پہنچ پائے گا. اللہ نے وہ نظام ہمیں عطا کیا. اسی لیے حضور نے فرمایا تھا کہ ترکتکم علی البیضاء لیلھا کنہارھا. ہمارے پاس وہ نظام ہے، لیکن افسوس کہ ہم خود عمل نہیں کر رہے ہیں، ہم اپنے معاشرے کو عمل کے لیے آمادہ نہیں کر پا رہے ہیں. حیا کا نظام دیا گیا تھا، ہم نے اس کو چھوڑا، بے حیائی کے راستے پر جا رہے ہیں. ابھی ہم لوگ 2 دن سورت میں رہے، ڈابیل اور اس کے اطراف میں بھی جانا ہوا. وہاں ہمارے مسلم پرسنل لا بورڈ کے سیکریٹری مولانا فضل الرحیم مجددی صاحب، انہوں نے اتنی دردناک بات بتائی کہ میرا دل کانپ گیا. انہوں نے کہا کہ اسی سورت شہر میں ہمارے عزیزوں و مخلصوں نے لا کر مجھ کو موبائل دکھائے، پروفائل دکھائے مسلمان عورتوں کے، کہ جو اپنے اپنے پروفائل پر دعوت دے رہی ہیں کہ اگر کسی شخص کو ہم سے جنسی تعلق قائم کرنا ہو تو ہم سے رابطہ کرے. مسلمان عورتیں، ہماری مسلمان بہنیں، ان کی صورتحال یہ ہے. آپ غور کیجئے کہ بے حیائی کس طرح سر چڑھ کر بول رہی ہے.
ہمارے ایک شیخ طریقت کے ہاں ایک خاتون کا معاملہ لایا گیا، شوہر سعودی گیا ہوا ہے، 2 سال 3 سال اس کو گئے ہوئے ہو گیا، اور اب وہ عورت، وہ خاتون جس کا شوہر غائب ہے، وہ حمل سے ہے، پورے خاندان میں شور مچ گیا، معاملہ ان کے پاس لایا گیا، انہوں نے لوگوں کو ہٹا کر پس پردہ اس خاتون سے گفتگو کی، پوچھا کہ یہ واقعہ کیسے پیش آ گیا؟ تو وہ عورت بتاتی ہے کہ مجھ کو جو حمل ہے وہ میرے 14 سالہ دیور کے ذریعے ہوا ہے۔ یہ گھروں کا ہمارا نظام ہے، بے حیائی اس طرح ہمارے گھروں میں، ہمارے سماج میں اپنے پنجے گاڑ رہی ہے۔ کیا اب بھی ہم اپنے سماج کو بچانے کے لیے آگے نہیں آئیں گے؟ جو قومیں مٹی، جن قوموں پر زوال آیا، جن قوموں پر تباہی آئی، جن قوموں نے دنیا میں عروج پانے کے بعد تباہی اور بربادی کا منہ دیکھا، آپ سب کی تاریخ پڑھیے، بے حیائی کے جراثیم پیدا ہوئے، غلط کاری کے جراثیم پیدا ہوئے، خدا تعالیٰ نے ان کو عروج سے اتار کر زوال کی سطح پر پہنچا دیا۔